السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حاجی عبدالرشید کی کہانی سنائیں گے، جو ایک بہت ہی خدا ترس اور نیک انسان تھا، اور پیشے کے اعتبار سے وہ ایک تاجر تھا۔ اس کی بازار میں ایک بہت اچھی اور بہت بڑی کریانے کی دکان تھی جو بہت ہی منافع بخش تھی، اور اس کا کاروبار جو ہے وہ بہت اچھا چل رہا تھا۔ ناظرین، حاجی عبدالرشید جو ہے وہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ایک نیک دل انسان تھا، تو وہ اکثر اپنے پیسوں سے، اپنی دولت سے غریبوں کی، محتاجوں کی اور بیواؤں کی مدد کرتا رہتا تھا، اور جہاں تک اس سے ہو سکتا تھا، جہاں تک ممکن تھا، وہ مخلوق خدا کے بھلائی کے کام کرتا رہتا تھا۔ اور اسی سلسلے میں وہ اکثر و بیشتر دارالامان میں بھی جایا کرتا تھا، اور وہاں بھی مستحقین جو وہاں لوگ ہوتے تھے، بیوائیں، عورتیں، ان کی مدد کے لیے بھی وہ وہاں کچھ نہ کچھ رقم جو ہے وہ دیا کرتا تھا۔ اور اسی سلسلے میں ناظرین، ایک دارالامان میں جب حاجی عبدالرشید مدد دینے کے لیے گئے تو انہیں بتایا گیا کہ وہاں ایک لڑکی جو ہے، جو خرقار کیمپ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی، اسے غالباً اس کے اپنے کسی عزیز نے ہی خرقار کیمپ میں بیچ دیا تھا، لیکن وہ خوش قسمتی سے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی اور اس دارالامان میں آ چکی تھی۔ تو حاجی عبدالرشید نے جب اس بچی کو دیکھا، اس لڑکی کو دیکھا، وہ نوجوان لڑکی تھی، تو حاجی صاحب کو اس پر بہت ترس آیا، بہت رحم آیا، اور انہوں نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا اور کہا کہ اس کا تمام خرچ جو ہے وہ آج سے میرے ذمہ۔ تو حاجی صاحب جو ہیں وہ اس بچی کے خرچ کی ادائیگی کے لیے ہر مہینے اس دارالامان میں جایا کرتے تھے، اور انہوں نے اس بچی سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اس کے والدین کو ضرور تلاش کریں گے، اور ایک نہ ایک روز وہ اسے اس کے والدین تک ضرور پہنچائیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، حاجی صاحب جو ہیں وہ حج پر جانے کی جو ہے وہ کوشش میں تھے، حج پر جانے کی ان کی خواہش تھی، اور اتفاق سے اسی دن جو ہے جس روز وہ اس بچی کے والدین کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اس روز وہ دارالامان گئے تھے اس بچی کو یہ خوشخبری سنانے کہ بیٹی، تمہارے والدین کو میں نے ڈھونڈ لیا ہے، اور آج میں تمہیں تمہارے والدین کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اور وہ اس بچی کو اپنے گھر لے آئے، اسی غرض سے کہ اس روز انہوں نے اس بچی کو اس کے والدین تک پہنچانا تھا۔ تو ناظرین، اتفاق سے اسی روز حاجی صاحب کی جو حج درخواست جو ہے وہ منظور ہو گئی، اور حاجی صاحب بہت خوش ہوئے، اور وہ پورے محلے میں انہوں نے اس روز مٹھائی جو ہے وہ تقسیم کی، اور اپنے گھر میں بھی وہ بہت خوش تھے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ حج پر جا رہی تھی، اور اسی روز وہ اس بچی کو اپنے گھر لے کر آئے تھے، کیونکہ اس روز انہوں نے اسے اس کے والدین تک پہنچانا تھا۔ تو ناظرین، ابھی وہ اپنی اس خوشی کا جو ہے وہ گویا جشن منا رہے تھے اپنے گھر میں، سب جو ہے وہ مٹھائی کھا رہے تھے، اور خوشی کا اہتمام ہو رہا تھا، خوشی کا گویا ایک سما تھا گھر میں۔ عین اس وقت ناظرین، ان کے گھر میں ایک لٹیرا جو ہے وہ ڈاکو جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، اور وہ حاجی صاحب پر حملہ کرتا ہے، اور حاجی صاحب کو جو ہے وہ گولی مار کر ہلاک کر دیتا ہے۔ ان کی بیٹی آگے بڑھتی ہے، وہی منہ بولی بیٹی جو تھی، جس کو حاجی صاحب نے اس روز اس کے والدین تک پہنچانا تھا، وہ آگے بڑھتی ہے، تو اس کو بھی وہ ڈاکو جو ہے وہ گولی مار دیتا ہے۔ اور اسی دوران جو ہے حاجی صاحب کی بیوی جب یہ گولیوں کی آواز سن کر کچن سے جب ڈرائنگ روم کی طرف لپکتی ہے، تو وہ ڈاکو دیکھتا ہے کہ یہاں ایک اور عورت بھی ہے جس نے انہیں قتل کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے،
تو وہ ان کی بیوی کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیتا ہے، اور ان کی تجوری میں سے جو بھی مال دولت اس کے ہاتھ لگتا ہے، سونا، زیورات، پیسہ، روپیہ پیسہ، وہ سب وہاں سے لے کر نکل جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ قسمت کی ستم ظریفی تھی اس بچی کے ساتھ کہ جو نہ جانے پتہ نہیں کتنے سال ایک خرکار کیمپ میں اس نے انتہائی بدتر زندگی بسر کی تھی، اور پھر کسی طرح وہاں سے فرار ہو کر وہ دارالامان تک پہنچی تھی، اور قسمت نے، مقدر نے اسے حاجی صاحب جیسے ایک نیک دل انسان سے ملاقات کروا دی، جنہوں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح اس کی کفالت کی، اور پھر یہاں تک کہ اس کے والدین کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے، اور آج جب کہ وہ اپنے والدین سے ملنے والی تھی تو وہ اس دنیا ہی کو چھوڑ گئی، اور یہ اس کی بدقسمتی رہی۔ ناظرین، جب پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ حاجی صاحب جو کہ ایک بہت ہی کامیاب تاجر تھے، اور بازار میں ان کا ایک بہت ہی اچھا یعنی کریانہ سٹور تھا، اور وہ وہاں سے کافی منافع بخش کاروبار کر رہے تھے، تو اسی بازار میں ان کے جو بالکل ہمسائے میں جو کریانہ سٹور والا تھا، اس کی دکان، اس کا کاروبار جو ہے وہ چونکہ حاجی صاحب بہت نیک دل انسان تھے، اور اپنے گاہکوں کے ساتھ بھی ان کا وہی رویہ تھا، بہت اچھے سے وہ پیش آتے تھے، بہت خوش اخلاق تھے، غریبوں کو وہ کم قیمت پر بھی سامان دے دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ غریبوں اور بیواؤں کی وہ مفت بھی مدد کر دیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کے جو ہمسایہ دکاندار تھا، اس کا کاروبار جو ہے وہ کچھ اتنا اچھا نہیں چلتا تھا، اور اس بات کا اس شخص کو بہت رنج تھا، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے تو کیا کرے۔ بہرحال ناظرین، حاجی صاحب کے پاس دکان پر ان کا ایک بہت ہی قریبی عزیز، یعنی ان کا ایک بھانجا تھا جو ان کے ساتھ کام کیا کرتا تھا، جسے انہوں نے ملازم رکھا ہوا تھا، اور وہ دکان پر ان کے ساتھ بطور ہیلپر کام کرتا تھا۔ لیکن وہ نوجوان جو تھا وہ اپنے کام سے اتنا جو ہے وہ لگاؤ نہیں رکھتا تھا، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ کام میں سستی کرتا تھا، اور بعض اوقات وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اپنے کام کے حوالے سے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حاجی صاحب اکثر و بیشتر تو اسے نظر انداز کرتے تھے، اور اسے سمجھایا کرتے تھے کہ وہ کام کی طرف توجہ کرے، اور دکان پر جو ہے وہ بر وقت پہنچا کرے، اور پورا وقت جو ہے وہ اپنے کام کو، اپنی ملازمت کو دے۔ لیکن وہ لڑکا جو ہے وہ کچھ غلط عادات کی بنا پر وہ اپنی کام کی طرف اور اپنی ملازمت کی طرف اچھے سے توجہ نہیں دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چند روز پہلے حاجی صاحب نے اسے اس کی ان غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ حرکات کی وجہ سے ڈانٹ ڈپٹ کی تھی، اور جس کا اسے بہت رنج بھی تھا اور دکھ بھی تھا۔ لہذا وہ جو ساتھ والا دکاندار تھا، اس نے اس نوجوان لڑکے کو اپنے ساتھ ملایا اور اسے ورغلایا، اور اسے یہ کہا کہ دیکھو، یہ تمہارے ماموں جو ہیں حاجی صاحب، حاجی عبدالرشید، یہ تمہیں کتنا برا بھلا کہتے ہیں، یہ تمہیں کتنا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، تو تم کچھ ایسا کرو کہ تم حاجی صاحب کو ہی راستے سے ہٹا دو۔ اگر تم حاجی صاحب کو مار دو گے تو ایک تو تمہیں، وہ چونکہ تمہارے ماموں ہیں اور ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو عین ممکن ہے کہ تم اس دکان پر قبضہ کر لو گے، اور تمہیں بہت فائدہ ہوگا، اور خوب مال دولت تمہارے ہاتھ لگے گا۔ لہذا ناظرین، وہ بدقسمت نوجوان جو ہے وہ اس دکاندار کے بہکاوے میں آ گیا، اور وہی در حقیقت حاجی صاحب کے گھر میں گھسا تھا، اور اسی نے حاجی صاحب کو گولی ماری، اسی نے حاجی صاحب کی اس منہ بولی بیٹی کو بھی مارا، اور حاجی صاحب کی بیوی یعنی اپنی ممانی کو بھی اس نے مارا۔ تو یہ پولیس کے جو تحقیقات ہیں، پولیس کے ذرائع سے یہ ساری معلومات جو ہیں، یہ ساری بات سامنے آئی تھی۔ تو ناظرین، یہ ہمارے معاشرے کے وہ بدترین پہلو ہیں جو بعض اوقات ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں، کہ کس طرح حسد جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو لے ڈوبتا ہے، اور بعض اوقات اس سے ایسے کام کروا دیتا ہے کہ جن پر انسانیت جو ہے وہ بھی چیخ اٹھتی ہے، کہ دیکھیے کس طرح اس معاملے میں، اس واقعہ میں، کہ وہ دکاندار جو حاجی صاحب سے حسد رکھتا ہے، محض اس بنا پر
کہ وہ ایک نیک انسان ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اپنے گاہکوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کام میں برکت دی، اور وہ بہت خوب منافع کما رہے تھے، لیکن وہ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے خرچ کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب نواز رہا تھا، جبکہ وہ ساتھ والا دکاندار جو ہے وہ حاجی صاحب کی اس مقبولیت اور ان کے کاروبار کی ترقی سے جو ہے وہ حسد کا شکار ہو گیا، اور دوسری طرف ان کا بھتیجا کہ جو اتنا بیوقوف ثابت ہوا کہ جس تھالی میں کھاتا تھا اسی میں اس نے چھید کیا، گویا جن حاجی صاحب نے اس کو سہارا دیا، اسے ملازمت دی اور اسے روزگار دیا، وہ ایک ایسے شخص کی باتوں میں آ کر کہ جو آپ کے اس کے ماموں کا دشمن تھا، اس کے ماموں سے حسد کرتا تھا، اس نے اس شخص کی باتوں میں آ کر نہ صرف اپنے ماموں کو بلکہ اپنی ممانی کو اور ان کی منہ بولی بیٹی کو بھی قتل کر ڈالا، اور اس طرح خود جو ہے وہ عمر بھر کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ تو ناظرین، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی سوچ جو ہے وہ انسان کو بعض اوقات بہت ہی برے انجام سے دوچار کر دیتی ہے۔ تو امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں گے، اور ہماری ویڈیوز کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔